جس میں احمد رضا قصوری تو بچ گئے مگر ان کے والد نواب محمد احمد حملے کی زد میں آ کر جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ واقعہ لاہور میں شادمان چوک کے قریب پیش آیا تھا۔ احمد رضا قصوری نے اس قتل کا الزام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگاتے ہوئے انہیں FIR میں نامزد بھی کر دیا تھا۔ میں آج بھی اپنے موقف پر قائم ہوں۔ آج بھی مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو وہ کیس میں جو بھٹو کو پھانسی ہوئی اس پر کوئی آپ کو کوئی رنج یا کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں کہا نہیں، he was rightly hanged, he was proved guilty in the eye of law۔ یہی وہ مشہور قتل ہے جس کیس کی سماعت کے بعد پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر اس قتل کی اعانت کا الزام تھا۔ تعزیرات پاکستان میں اعانت کی دفعہ 109 کے تحت آج تک واحد ذوالفقار علی بھٹو ہی ایسی شخصیت ہیں جنہیں اس جرم میں سزائے موت سنائی گئی۔ مارشل لاء کی وہ ٹیم جس میں جنرل فیض علی چشتی جس کا انچارج تھا، اس کو میں ڈیتھ سیل کہتا ہوں، جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکانے کا خواہاں تھا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایسے ہی دیگر مقدمات میں ملوث کر کے پھانسی یا موت قتل کر سکتے تھے۔ بھٹو شہید کو ریاستی طور پہ قتل کر دیا گیا، ایک ایسے جرم کی سزا دی گئی جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں، اور آج کل کیونکہ کورٹ میں اس کا دوبارہ ری اوپن ہوا ہے کیس، اور خود بعد میں ججوں نے کہا کہ ہمارے پہ پریشر تھا اور ہم نے کیا، اس لیے وہ ایک ریاستی قتل ہوا۔ ایک طرف تو ذوالفقار علی بھٹو کو دی جانے والی سزائے موت اس وقت کے عدالتی نظام پر سوالیہ نشان اٹھاتی ہے، تو دوسری طرف بھٹو خاندان کے اندر غمناک دور کا آغاز بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ بھٹو کی موت کے ساتھ پاکستان کے ماضی اور حال کو بھی جوڑ دیتے ہیں۔ بات چل نکلی ہے سیاسی قتلوں کی تو یہ واضح ہے کہ بھٹو خاندان اس میں سب سے بڑا متاثرہ خاندان ہے۔ یہاں 4 ایسی شخصیات کی قبریں ہیں جو غیر طبعی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت نے سزائے موت سنائی، جبکہ بے نظیر بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو قتل ہوئے۔ شاہ نواز بھٹو 18 اور 19 جولائی کی درمیانی شب فرانس کا شہر کینز۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے اور اس خاندان کے دوسرے فرد جو غیر طبعی موت کا شکار ہوئے وہ شاہ نواز بھٹو تھے۔ ان کی پراسرار موت کے بعد مقتول کی فورنسک لیبارٹری رپورٹ کافی حد تک اس قتل کو واضح کر گئی، یعنی انہیں زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق شاہ نواز کو وہ زہر دیا گیا جو صرف 10 سیکنڈ میں انسان کو ختم کر سکتا ہے۔ پولیس نے قتل کے الزام میں شاہ نواز کی بیوہ ریحانہ کو بھی گرفتار کیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔ یوں شاہ نواز کے قتل کا کیس بہت قلیل مدت بعد ان کی میت کی طرح ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ شاہ نواز کو شہید کیا گیا، مرتضیٰ کو شہید کیا گیا، یہ اسی تسلسل کا ایک حصہ تھا، کیونکہ اصل لڑائی 2 کلاسوں کی چل رہی تھی۔ بیٹے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے یا بے نظیر کے جو بھائی ہیں، ان کا قتل جو ہے وہ قتل جو ہے ہمیں وہی نظر آتے ہیں سیاسی وجوہات کے بنا پر، سیاسی رائیولریز، فیکشنلزم جو ہیں، یہ دشمنیاں جو ہوتی ہیں، جیلسیز جو ہوتی ہیں، یہ بعض دفعہ اس قسم کی صورتحال کو پیدا کرتی ہیں، جس کا شکار میرا خیال ہے کہ یہ فیملی رہی ہے۔ 1996 میر مرتضیٰ بھٹو، کراچی۔ My sister would think I am vying for her position, which I am not. But you have to have not only a competent government, but it must be a clean government. پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے صاحبزادے کا قتل ان کے خاندان میں تیسرا سیاسی قتل تھا۔ میر مرتضیٰ بھٹو کو ان کے گھر 70 کلفٹن کے نزدیک گھات لگائے مسلح پولیس اہلکاروں نے قتل کر دیا تھا۔ اس سرکاری حملے میں ان کے ساتھی عاشق جتوئی سمیت 6 افراد موقع پر مارے گئے۔ مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ غنوہ بھٹو نے FIR میں DIG شعیب سڈل، SSP واجد درانی سمیت پولیس افسران پر ذمہ داری عائد کی تھی۔ 5 جولائی 1997 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہ نواز آوان نے میر مرتضیٰ بھٹو، عاشق جتوئی اور ان کے دیگر ساتھیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے مقدمے میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری و دیگر 18 افراد پر فرد جرم عائد کر دی۔ My brother Murtaza was murdered in 1996. I had called in foreign experts
because I knew there were powerful forces that wanted to destabilize my government. And so I had called in experts who I thought would not be pressurized or blackmailed or intimidated. And as soon as my government went, those experts had their services finished. And we never got to the bottom. कई FIRs हुई, किसी का पुलिस ऑफिसर्स के नाम आए, आसिफ अली जरदारी का नाम भी दिया उनकी बेगम ने मुर्तज़ा भुट्टो की, और 3-4 FIRs आई, लेकिन अब उसके कातिल भी ना पकड़े गए ना सज़ा खाए। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने अपने भाई के कत्ल को सदर फारूक लेगारी की साजिश का नतीजा करार दिया। यूं मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उसके साथियों का कत्ल भी पाकिस्तान में दीगर अंधे सियासी कत्लों की फहरिस्त का हिस्सा बनकर रह गया। वो डेफिनेटली पॉलिटिकल मर्डर है, वो उसकी आप अगर उसको आम सतह भी देख लें, आम उसको देख लें, उसको सतही तौर पर भी, वो दैट वाज अ मर्डर और पॉलिटिकल मर्डर था। उसमें एविडेंस भी जो है वो जो आप देखें वो लगता है ऑन फेस ऑफ इट कि इट वाज अ मर्डर। बहन वज़ीर आज़म थी और उनके दौर में मुर्तज़ा भुट्टो को मार दिया गया, उन्हें उनका कसूर भी नहीं बताया गया, उन्हें किसी अदालत में भी नहीं ले जाया गया, सरे राहे उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये तो इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है। 27 दिसंबर 2007 साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जाए वक़ूआ रावलपिंडी। When your assassin, would-be assassin, knows where you're going, in that case you need to tell the government. साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त कत्ल किया गया जब वो लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे से खिताब करके वापस लौट रही थीं। लियाकत बाग के मेन गेट से निकलते ही एक हमला आवर ने उन पर फायरिंग की और खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस हमले के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो समेत 24 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। आपने देखा कि इस हुकूमत की जो उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है वो कितनी संजीदगी से उसको फॉलो कर रहे हैं, और एक्चुअल बात यह है कि नहीं फॉलो कर रहे। एक तो शायद इनके काबिलियत नहीं है, मगर दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स और होते हैं, जो बच जाते हैं, जो रहते हैं, उनमें कोई ऐसे लोग होते हैं जो इसके ऊपर तफ्तीश नहीं करने देते। अब अगर किया जाता तो मेरा ख्याल से पता है। हतमी तौर पे ये कहना जो है वो काफ़ी हमें मुश्किल नज़र आता है कि किसने कत्ल किया और किस मकसद के लिए जो है वो कत्ल किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को आमतौर पर दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। ये खालिस्तन सियासी मकासद के लिए किया गया एक कत्ल था। जाए वक़ूआ को धोने से लेकर बीबी का दुपट्टा गायब होने तक इस कत्ल के कई ऐसे साफ शवाहिद मौजूद हैं जो इसे दहशतगर्दी नहीं बल्कि किसी गहरी सियासी साजिश का शाखिसाना करार देते हैं। सबसे बढ़कर ये कि मोहतरमा ने अपनी ज़िंदगी में ही ये ख़तरा भांप कर अपने मुखालिफिन को नामज़द भी कर दिया था। I will share that with the government, but the government also needs to give me security, and if anything happens then I think those people have to be held responsible who nominate the police officers, refuse to give me the jammers. पाकिस्तानी तफ्तीशी और हिसास इदारों समेत गैर मुल्की तहकीकाती इदारों को भी इस कत्ल की छानबीन के लिए बुलवाया गया। हैरान कुन अम्र यह है कि बीबी के मुकदमा कत्ल की तफ्तीश की बजाय इन दोनों गैर मुल्की तफ्तीशी इदारों को लाखों डॉलर्स अदा करने के बावजूद सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग की हद तक ही महदूद रखा गया। पाकिस्तानी इदारों ने बीबी के मुकदमा कत्ल की तफ्तीश के दौरान कुछ गिरफ्तारियां भी की, मगर इसके बावजूद भी ये अंधे कत्ल में तब्दील हो गया। इसीलिए तो आज पीपल्स पार्टी के वर्कर कहने पर मजबूर हैं, बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जिनका इतना बड़ा लीडर मर्डर कर दिया जाए, उनको ये यकीनन पूरा इदराक है कि वो इतने ताकतवर नहीं है कि उन ताकतों के खिलाफ इंक्वायरी करें जो बेनज़ीर भुट्टो के कातिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से इंक्वायरी करवाई, इन्वेस्टिगेशन भी कम से कम, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी नाकाम रही। उसने भी हमें वो शवाहिद नहीं दिए कि हिडन फोर्सेस कौन है। ठीक है, यहाँ बैतुल सूद का नाम आगे, टेररिस्ट का आगे, लेकिन असल हिडन फोर्सेस कौन है? जो छुपे हाथ कौन है जो आज तक नंगे नहीं होते? पीपल्स पार्टी के नाक़दीन के नज़दीक जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं तो वो अपने भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कातिलों को तलाश ना कर सकीं, और जब वो खुद कत्ल हुई तो उनके शौहर आसिफ अली जरदारी सदर होने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को तलाश नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है? अगर आपके पास शहादतें नहीं है तो आपका केस तो कमज़ोर पड़ गया। तो वो शहादतें जो होती हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है। वो कुव्वतें शहादतें को पहले ख़त्म करती हैं, बाद में कुछ और सोचती हैं। नंबर 1। नंबर 2,
ہم بعض دفعہ ان مجبوریوں میں پھنس جاتے ہیں کہ اس پہ ڈسیزن نہیں لے پا سکتے کہ آپ یہ کر سکیں کہ نہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ یوں شہید بے نظیر بھٹو پاکستان کی تیسری وزیر اعظم تھیں جو غیر طبعی طریقے سے دنیا سے رخصت کی گئیں۔ اس سے پہلے نوابزادہ لیاقت علی خان اور ذوالفقار علی بھٹو دوسروں کے ہاتھوں ہی موت کی وادی میں اترے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان اور پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل اسی باغ میں ہوا تھا، جبکہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے جڑواں شہروں میں کم از کم 5 سیاسی رہنماؤں کے قتل ہو چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قاتلوں کا سراغ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد گو اب 2 علیحدہ شہر ہیں، مگر جغرافیائی اعتبار سے یہ دونوں ایک۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک اس خطے میں پے در پے سیاسی قتل اس خطے کا خاصہ بننے لگے ہیں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کے قتل کے اس المناک واقعے کے بعد اس باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا، تو دوسری طرف اسی شہر میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ نامور مذہبی اور سیاسی رہنما مولانا اعظم طارق بھی اسلام آباد میں قتل ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے لیڈر اور گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے بھی اپنی آخری سانسیں اسی شہر میں لی تھیں۔ گو اس سیاسی شخصیت کا قتل مذہبی بنیاد پر کیا گیا، مگر ان کی لاش پر سیاست ضرور کی گئی۔ نظریاتی اور سیاسی کیٹیگری میں آئے گا، کیونکہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی کے رجحانات اتنے زیادہ ہیں، ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی کو پریچ بھی کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے لوگوں کے ذہن اس سے متاثر ہوئے اور اس شخص کا بھی ہوا اور اس نے یہ نظریہ یا ذہن کی وجہ سے یہ جو ہے قتل کیا۔ پیپلز پارٹی کے ہی وفاقی وزیر شہباز بھٹی اسلام آباد میں قتل ہوئے۔ یوں پاکستان کا محفوظ ترین شہر اور دارالخلافہ سیاستدانوں کے لیے غیر محفوظ ترین ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کے کچھ اور اہم سیاسی قتل اور ان سے جڑی ہماری تفتیش آپ دیکھ سکیں گے، مگر اس سے پہلے کچھ غیر سیاسی اشتہارات۔